اس کے حلق میں انڈیل دی۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد سب ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور گھر میں جمیل سمیت اس کے والدین اور اس کی چھوٹی بیٹی زکیہ رہ گئے۔ جمیل مسلسل بے ہوش تھا، لیکن اس کے والدین کو کسی پل چین نہ تھا۔ وہ بار بار جمیل کی جانب دیکھتے اور اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے جاتے۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری اور صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو جمیل کے ابو نے فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھی اور اس سے فارغ ہو کر امام صاحب کو لے کر اس کے گھر کی جانب بڑھے۔ اس نے رات والا تمام قصہ امام صاحب کو بتایا۔ امام صاحب بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنا سر بھی ہلا رہے تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے جمیل کی حالت دیکھی جس پر نیم غنودگی طاری تھی۔ اس کی دونوں آنکھیں ادھ کھلی ہوئی تھی جیسے نیند کی حالت میں ہو۔ امام صاحب نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کی شہادت کی انگلی کو اپنی 2 انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے پکڑ کر منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا ہی کچھ پڑھا تھا کہ اچانک جمیل بھوکے بھیڑیے کی طرح یکدم اٹھ بیٹھا اور تیزی سے قریب بیٹھے امام صاحب پر حملہ کر دیا۔ امام صاحب شاید اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے فوری ہاتھ چھڑانے اور خود پر حملہ ہوتے دیکھ کر وہ لڑکھڑا کر ایک جانب جا گرے اور جمیل نے اچھل کر انہیں گردن سے پکڑ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گلے کو دبانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر جمیل کے والدین گھبرا گئے اور شور مچانے لگے اور ساتھ ہی جمیل کو پکڑ کر امام صاحب کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنے لگے، لیکن جمیل کے ہاتھ تو جیسے فولاد کے بن گئے تھے۔ اسی اسنا میں باہر سے 2 نوجوان کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں کا منظر دیکھ کر یکدم گھبرا گئے۔ جیسے ہی ان کی نظر امام صاحب پر پڑی جن کی گردن جمیل کے ہاتھوں میں تھی، انہوں نے بھاگ کر انہیں جمیل کی گرفت سے آزاد کرایا۔ پھر جلدی سے کہیں سے ایک مضبوط رسی لا کر اس کے والدین نے نوجوانوں کو تھما دی، جس کی مدد سے انہوں نے بڑی مشکل سے جمیل کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ جمیل کی حالت کسی خونخوار بھیڑیے کی سی ہو رہی تھی، اس کے منہ سے خراہٹیں نکل رہی تھیں۔ امام صاحب تو آزاد ہوتے ہی یوں وہاں سے بھاگے جیسے ایک لمحہ کی بھی اور دیر کی تو اسے مرنے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ دونوں نوجوان تو اچانک اس کی خبر لینے کے لیے وہاں پہنچے تھے اور اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو شاید امام صاحب بھی اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوتے۔ جمیل کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اس پر کسی آصف کا سایہ ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کیونکہ رات جس حالت میں اور جس جگہ سے اسے اٹھا کر لایا گیا تھا وہاں کا منظر وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ یہ دونوں بھی رات انہی دیگر لوگوں میں شامل تھے جو جمیل کو قبرستان سے اٹھا لائے تھے۔ جمیل کی حالت دیکھ کر اس کے والدین کا برا حال تھا۔ وہ رو رو کر اللہ میاں سے اپنے بیٹے کی صحت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میرے خیال میں ہمیں فوری طور پر شاہ بابا کے پاس جا کر انہیں ساری حقیقت بتانی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے سے جمیل کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ایک نوجوان نے کہا، جی بالکل ٹھیک کہا، ہمیں فوری طور پر وہاں چلنا چاہیے اور کوشش کریں گے کہ شاہ بابا ہمارے ساتھ آ کر جمیل کو خود دیکھیں۔ دوسرے نوجوان نے جواب دیا، شاہ بابا قریب ہی ایک خانقاہ کے مجاور تھے، اللہ والے تھے، اکثر لوگ ان کے پاس تعویذ دھاگے اور دم کروانے جاتے تھے۔ وہ فی سبیل اللہ لوگوں کے کام کرتے تھے اور بہت نورانی شخصیت کے مالک تھے۔ اس وقت دونوں نوجوان ان کے پاس بیٹھے تمام تفصیل بتا رہے تھے اور شاہ بابا کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے بات ختم کرتے ہی شاہ بابا نے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر منہ میں کچھ پڑھنے لگے، پھر یکدم اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اس نے پاس بیٹھے چند اور لوگوں کو کل آنے کا کہا اور فوری طور پر ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ جمیل کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جمیل کو بہت ظالم قسم کا آصف قابو کر چکا ہے اور اگر فوری طور پر توڑ نہ کیا گیا تو وہ جلد ہی جمیل کو ہلاک کر دے گا۔ جلد ہی وہ جمیل کے گھر میں تھے۔ شاہ بابا نے ان سب کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی کے موٹے دانوں والی ایک تسبیح تھی جس میں صرف 8 دانے تھے، جنہیں وہ جلدی جلدی گھما رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں کچھ پڑھ پڑھ کر جمیل پر پھونکتا جا رہا تھا۔ ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ جمیل یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر کے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے ہو گئے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک زنانہ آواز نکلی، نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو مار دوں گی، اس نے میرے بچوں کا کھانا خراب کیا ہے۔ شاہ بابا یکدم رک کر اس کی بات سنتا رہا اور بولا، کون ہو تم اور کیسے اس نے کھانا خراب کیا ہے؟ اس نے ہمارے رہنے کی جگہ پر چلتے ہوئے کھانے پر پاؤں رکھ دیا جس سے تمام کھانا خراب ہو گیا اور میرے بچوں کو بہت تکلیف پہنچی، اس لیے میں نے اس پر اپنا قبضہ جما لیا ہے اور میں اس کو بہت جلد گردن توڑ کر مار دوں گی۔ جمیل کے منہ سے وہی آواز دوبارہ سنائی دی،
کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی اس نے جان بوجھ کر کھانے پر پاؤں نہیں رکھا ہوگا۔ شاہ بابا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے اس آدم ذات پر بہت غصہ ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ وہی آواز سنائی دی، اس بار اس کے لہجے میں شدید نفرت جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی تو پھر میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر شاہ بابا نے جلدی سے تسبیح کے دانوں کو دوبارہ گھمانا شروع کر دیا اور پھر 8 دانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں آپس میں بل دے دیا۔ ایسا کرتے ہی جمیل کے منہ سے تکلیف سے چیخیں نکلنے لگیں۔ شاہ بابا جیسے جیسے بل دے رہا تھا ویسے ویسے کمرے میں ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شاہ بابا مسلسل پڑھ کر جمیل پر بھی پھونکے مار رہا تھا۔ پھر چیخیں اس قدر تیز ہونے لگیں کہ شاہ بابا کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے، لیکن اس سے پہلے اس نے ورد مکمل کر کے ایک زوردار پھونک جمیل پر ماری اور یکدم تسبیح کو ایک جھٹکے سے توڑ ڈالا۔ تسبیح کے ٹوٹتے ہی یکدم کمرے میں ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی بڑی ہڈی کو درمیان سے توڑ دیا گیا ہو۔ اس آواز کے گونجتے ہی کمرے میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ کمرے میں رکھی تمام چیزیں ادھر ادھر اڑنے لگیں اور کچھ چیزیں زمین پر تڑتڑا کر گرنے لگیں، اور دوسرے ہی لمحے جمیل کے منہ سے ایک دھواں نکل کر کمرے میں پھیلنے لگا۔ اس دھوئیں میں سے ایک عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیفیت چند منٹ رہی اور پھر وہ دھواں بڑی تیزی سے کمرے میں بنے ایک روشن دان سے لہراتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاہ بابا سمجھ گئے تھے کہ اس کے دم سے اس آسیب کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور اب وہ واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ساری عمر سسک سسک کر گزارے گی۔ اس کے باہر نکلتے جمیل دوبارہ چارپائی پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ شاہ بابا نے فوری کمرے کا دروازہ کھولا اور ان سب کو اندر آنے کا کہا۔ میں نے اس آسیب کو بھگا دیا ہے اور اس کی کمر کی ہڈی بھی توڑ دی ہے، اس لیے اب چند گھنٹوں میں جمیل بیٹے کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میں یہ ایک تعویذ دے رہا ہوں، اسے پانی بھری بوتل میں ڈال کر وقفے وقفے سے پلاتے رہنا، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جمیل کے والدین نے شاہ بابا کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں نوجوان انہیں چھوڑنے کے لیے خانقاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان دونوں نے شاہ بابا سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے جو سب کے سامنے بتایا تھا اس سے آگے کچھ کہنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن ساتھ ہی انہیں سختی سے تاکید کر دی کہ کبھی بھی دوبارہ رات کے وقت اس قبرستان میں جانے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کسی مجبوری کے تحت جانا بھی پڑے تو چند افراد اکٹھے ہو کر جائیں تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ چونکہ جمیل رات کے وقت اکیلا اس ویران قبرستان کی طرف چلا گیا تھا، اس لیے اسے جنات سے واسطہ پڑ گیا۔ ویسے بھی اس طرح کے شریر شیاطین اسی طرح کی ویران جگہوں پر ہی بسیرا کرتے ہیں۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ خانقاہ کے نزدیک پہنچے تو شاہ بابا نے انہیں واپس جانے کا کہا اور خود خانقاہ میں بنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اس کے بعد جمیل کی حالت بہتر ہونے کے بعد گاؤں والوں نے کچھ علماء کرام سے باہمی مشورہ کر کے ایک نمبردار کی جانب سے رضاکارانہ طور پر ملنے والی زمین پر ایک نیا قبرستان بنا لیا اور آئندہ سے اسی قبرستان میں اپنے پیاروں کو دفنانے لگے، اور دوبارہ کبھی بھول کر بھی اس ویران قبرستان کا رخ نہیں کیا جہاں خوفناک جنات کا بسیرا تھا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.